جی مفتی صاحب آپ کی مہارت عملیات اور وظائف کے میدان میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. یہ جن کی مہارت ہے نا ان کی بھی زیرو ہے. کوئی علم ہی نہیں ہے تو اس میں مہارت کیا ہوگی؟ علم ہی نہیں ہے تو یہ مہارت کیا ہوگی؟ جن کی مہارت ہے ان کو ذرا میرے سامنے 2 منٹ کے لیے لا کے بٹھاؤ, میں دیکھ لوں گا کتنے پانی میں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے وظائف میں بڑی مہارت ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, میں بھی دعویٰ کر دوں, اور میں ان کو کہوں کہ آپ کے بال آپ کے بڑے بال ہیں, آپ ڈبل کروانا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 326 256 دفعہ پڑھو. پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ وزن کم کر, آپ کم کر دو غائب ہو جاؤ گے, آپ وزن بڑھانا چاہتے ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 345 463 دفعہ پڑھو. پھر میں ان کو یہ بتاؤں, پھر میں ایک بندے کو بولوں کہ سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ, پھر یہاں لگاؤ, پھر ناک میں لگاؤ. ان سب جگہوں پہ جب سرسوں کا تیل لگاؤ گے تو اس سے 78 بیماریوں کا علاج ہوگا. میں یہ کہوں گا, لوگ کہیں گے ایکسپرٹ ہے, مہارت ہے. پھر کوئی عقل مند میرے خلاف تقریر کرے, یار یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ اور لوگ اسے کہیں بھائی مفتی صاحب کو ان عملیات میں مہارت ہے, آپ کو نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کیا کہے گا, مفتی صاحب کے کوئی عملیات میں مہارت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کہے گا دلیل یہ کہ یہ وظیفے بتاتے ہیں. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. ایسے تو بہت سے حکیم, جعلی حکیم نسخے بتا رہے ہیں, حکیم نہیں ہوتے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھا ہے آپ نے, کہاں سے پڑھا ہے, اس کا کوئی کورس کا ہے, نصاب کا ہے اس کا؟ کہتے ہیں تجربوں سے سیکھا ہے. کون سے تجربے کیا آپ نے ساری زندگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے وظیفوں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے ان وظیفوں سے فائدہ ہوا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں, بہت سے لوگوں کے مسائل تو ٹھیک ہونے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے یہ بھائی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے زیرو ہے اس میں. اور میں کہہ رہا ہوں میں زیرو ہوں نا, آپ تو پڑھے لکھے ہو, آپ ان عملیات کر کے مجھے نقصان پہنچاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم زیرو ہیں عملیات اور وظائف میں, آپ تو وظیفوں کے ماسٹر ہو, آپ کو تو پتا ہے کہ کون سے وظیفے سے کس کو کیا نقصان ہوگا. میں آپ بیٹھا ہوا ہوں, ساری چڑیلیں, جنات, بھوت, روحانیات, عملیات, فلیتے پلیتے, جادو ٹونے کرو میرے اوپر, میں بیٹھا ہوا ہوں. ساری بات 20 سال سے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کمبخت ایک بال میرا نہیں گرا سکے. کچھ بال میرے گرے تھے, وہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے, ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے آ گئے واپس. تھوڑے سے بال گرے تھے, وہ بھی اس لیے نہیں گرے, تو شادیاں بھی تو اتنی کی ہیں, تو بال بھی نہیں گریں گے تو اب کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, ان کے عملیات فلیتے پلیتوں کی وجہ سے 51 سال کا ہو گیا, سر کے سارے بال کالے ہیں میرے ابھی تک اوریجنل. اتنے وظیفے یہ میرے خلاف پلیتے فلیتے. اور آپ کے ایک عامل نے مجھے بولا کہ اصل میں تیرے پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تو خود وظیفے پڑھ کے حصار کھینچتا ہے. میں نے کہا ہم تو زیرو ہیں بھائی اس فیلڈ میں, وظیفوں کی فیلڈ میں. خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وظیفوں کا کیا پتا. تو جو عملیات میں زیرو, وہ کیا عملیات میں, یہ ان کے یہ ہے ہی نہیں ہے, بیکار لوگ ہیں. ان کو صبح شام گالیاں دو, جنت میں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی آپ تاریخ چوتھائی کا نام نہ لیا کرو, تاکہ میں نام لے کے رد نہ کروں. آپ لوگ خود ہی نام لے کے بلوا رہے ہوتے, تو آپ, میں تو ہول سیل کے حساب سے آپ لوگوں کو برابر کہتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ طب نبوی میں بھی آپ بالکل زیرو ہے. طب نبوی کوئی طب نہیں ہے, یہ بھی ایک منجن ہے. فزکس سے نبوی کبھی سنا آپ نے؟ میتھ نبوی کبھی سنا؟ بولو نا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک اخلاقیات ہے. تمام پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. اب کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے, اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ بھی مذہب کا غلط استعمال ہے. یہ جو حکیموں میں طب آئی ہے, یہ تو طب یونانی ہے, یہ یونان سے آئی ہے, یہ یونان سے آیا. یہ جیسے میڈیکل سائنس انگریزوں سے آئی ہے نا, یہ تو یونان سے, یہ تو غیر مسلموں کا علم تھا. پھر مسلمانوں نے لیا تو بہت ترقی کر دی اس میں, بڑے بڑے حکیم دنیا میں گزرے, ابھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میڈیکل سائنس کی چند ہدایات ملتی ہیں بس. وہ ہدایات بہت زبردست ہدایات ہیں. کم کھاؤ, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں. کلونجی کے بارے میں شفا قرآن میں, شہد کے بارے میں ہے. قرآن میں انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے بجائے کیا استعمال کی ہے؟ جو استعمال کی ہے. گوشت بھی استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب چیزیں ہیں بس. اب اس پہ پورے علوم کی بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کو طب نبوی کا نام دے کے آپ کتابیں چھاپنا شروع کر دیں, موضوع من گڑت حدیثیں اس میں لانا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا, کسی پڑھے لکھے حکیم یا کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو اس زمانے کے لوگوں پہ تجربے کر کے, جو اس نے کچھ چیزیں 1400 سال پرانی ہوتی ہیں, اس زمانے میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے قیامت تک کے لیے آیا نا, تو کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے اسلام نے, تاکہ وہ ہر زمانے میں چل سکے. تو طب نبوی نہیں ہوتا بھائی, چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں بس. تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس پہ لوگوں نے پورے علوم کی بنیادیں رکھ دی, اور پورے جو ہے وہ پورے میڈیکل سائنس رکھ دی. غلط ہے. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں آپ کی کم علمی اور لا علمی کی بنیاد گفتگو سے احتیاط فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, اور امت بلا وجہ زہری انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گی. امت کو ان طب نبوی کے نام پہ جو حکیم ہیں, انہوں نے ذہنی انتشار میں ڈالا ہوا ہے. کتنے حکیموں کو میں جانتا ہوں, کمبختوں نے قہوے پلا پلا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ قہوے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے قہوے پیا اور انتقال کر گئے. ڈاکٹر کہہ رہے ٹیکا ٹھکوا لے جا کے, ویکسین لگوا لے جا کے, نہیں ٹھکوایا, قہوہ پیا, مارکیٹ سے شاٹ. ایک حکیم نے مجھے بتایا میں نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کمایا ہے طب نبوی کے نام پہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, اس کی فضیلت حدیث میں, اس کا نام ذہن سے سنا مکی,
अभी अच्छी है, पेट के लिए अच्छी है, कब्ज नहीं होता, बहुत सी बीमारियों का इलाज तो कब्ज खत्म करने से है। तो एक हदीस में साइन है बस, अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कि इस बीमारी में ये थोड़ी कहते हैं हमने ये किया जब कोरोना आया तो हमने वो सना मक्की के पाउडर बना बना के लोगों को कहवे पिलाए, कह रहे 1.5 से 2 करोड़ रुपए मैंने कमाया होगा इस दवा से, लेकिन जिनको पिलाए है ना उनकी रिपोर्ट नहीं तलब की, क्योंकि उनको लगे मोशन, और बीमारियों में आपको मोशन लग गए तो एक दफा का मोशन तो ठीक है जी, पेट साफ हो गया, 2-3 दफा में मोशन तो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम खत्म, और कोविड का हमला तो ऐसे पे कम होगा या ज्यादा होगा। तिब्बे नबी के नाम पे उनके जनाजे हो गए। हकीम साहब 1.5-2 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा लिए उन्होंने। तो ब्लड प्रेशर का इलाज भी है इनके पास, फलाने का इलाज भी है, फलाने के डॉक्टर पागल है यार इतनी। आपको पता है जो रिसर्च होती है ना, जब नई मेडिसिन पर मेडिकल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं एक एक मेडिसिन पे, करोड़ों अरबों रुपए, उसके बाद जाके मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। तो जहनी इंतशार का शिकार इन लोगों ने किया, लोगों को पढ़े लिखे लोगों से हटा के जाहिलों के पीछे चला दिया। और आमिलों के खिलाफ जब से मैंने बोलना शुरू किया, कितने लोग दिमागी तवाजुन खराब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मेरे पास कितने केस आए हैं, बच्चे पे जिन आते हैं, मैंने कहा भाई किसी फौरन साइकियाट्रिस्ट को दिखा के मेडिसिन ले लो, टाइम पे ठीक हो जाएगा, ज्यादा लंबी बीमारी हुई ना तो गया। और ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जिन आया, डॉक्टर को दिखाया, गोली खाई, चंद दिन डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया, जिन हमेशा के लिए मार्केट से शाद। ये लोग अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते, ये नफसियाती बीमारियां जब होती है ना, मैं जिनका मुनकिर नहीं हूं, लाखों में किसी एक पे आ भी सकता है, तो उसका इलाज भी आमिलों के पास नहीं है, मस्जिद के मौलवी साहब से दम करा दो बस काफी है। तो जिन पे ये यानी जो 99% नफसियाती बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उसका बर वक्त इलाज कर लेता है, उसने पढ़ा है, बाकायदा एक इल्म हासिल किया है, मेडिसिन पे रिसर्च हुई है, तहकीकात हुई है, उनको पता होता है, वो देख के अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा केमिकल दाएं बाएं हो गया इसके। बाज दफा कुछ भी नहीं होता, दिमाग का केमिकल आगे पीछे हो जाता है, वो मेडिसिन देके उसको सेटिंग पे ले आता है। तो शुरू में ये सेटिंग आसान होती है, जिन्होंने शुरू में इलाज कराया फिटफाट हो गए, घूम रहे फिर रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं। जो इन बेगैरतों के चक्कर में लगे हैं, ये बेगैरत वो होते हैं जो कहते हैं मैं दारुल कुरंगी का मुफ्ती हूं, मैं जामिया रशीद का खलीफा हूं, मैं फलाने का बिनोरी डाउन, फिर ये इन चक्करों में पड़े और गए काम से, जिंदगियां हो गई बर्बाद। इसलिए मैंने लोगों को ज़हनी इंतशार से निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, डाला नहीं इंतशार में। और यकीन नहीं आता, तुम भी ये जिन्होंने भाई ने पर्चा लिख के दिया, आमिल के पास जाओ, देखो फिर तुम्हारा हशर क्या होता है। हयातुल हैवान में कितने अमलियात, और मेरे भाई मौलाना ये भी लोग कहते हैं, मौलाना थानवी ने भी किताब, मौलाना थानवी की अपनी किताब नहीं, वो अमलियात कुरान, कुछ नहीं कि सौर की जमात को। ये सवाल भाई का ये है कि यार यहाँ से भी कुछ सवाल ले लेना, बस एक तो सवाल लेके फिर सेशन खत्म करते हैं, ये फिर रखें, ये अगले में ये सवाल कुछ बाकी है, ये अगले। चलो भाई जल्दी स्पीड, आपको हमने बहुत ज्यादा देर बिठा लिया, दिल से दुआ अल्लाह ताला से मशवरा करते हैं। और कोई सवाल मेरे भाई जल्दी, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम, क्या बोल रहा है भाई? केड़ा म्यूजिक? नातों में म्यूजिक ठीक नहीं है भाई, वो भाई सवाल पूछ रहे हैं। मिशकात भाई बस मजीद बारीक होने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसके बाद फिर कुर्ता आ रहा होगा, उसको झाड़ के निकालना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम जी जी। ये जिन से बात नहीं कर रहे होते, ये क्या करते हैं, मिसमेरिज्म के माहिर होते हैं, तो वो आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये दिमाग कैप्चर कर लेते हैं। ये एक इल्म है, अमलियात, दिमाग कैप्चर, ये गोरे भी जानते हैं ये इल्म, ये पादरी भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सारे करते हैं, ये सीखा जा सकता है, लेकिन इससे अपनी खोपड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उलूम नहीं है, ये एक तरह का जादू है, तो दिमाग कैप्चर हो जाता है उससे। और ये उन लोगों पे ज्यादा होता है जिनमें कुव्वत इंफियालिया होती है, असर कबूल करने की, जो कॉन्फिडेंस लेवल जिनका ज्यादा होता है उनको दिमाग नहीं कैप्चर होता। ये इस तरह के ड्रामे होते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होता है जिनसे बात कर रहे हैं। इस काम का सिर्फ एक तरीका जायज है कि आप ये काम ना करते हो, कोई आपसे दम कराने के लिए आ जाए, आप बोलो भाई मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दम करूंगा, इतने पैसे लूंगा क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है, बस इससे ज्यादा की इसकी हैसियत नहीं है। देखो बुजुर्गों या उलमा की इत्तिबा दीन के इल्म के मामले में की जाती है, समझ में आ रही है बात? दीन का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, उसमें हम बुजुर्गों की इत्तिबा करते हैं। अमलियात कुछ है ही नहीं, उसमें क्या है? जो बुजुर्ग कहेगा भी तो उससे भी तो दलील पूछी जाएगी, आपके पास क्या दलील है इसकी? तभी जिन मुल्कों में आमिल नहीं है वहां जिन्नात भी नहीं है, सबसे बड़ी दलील यही है। जहां आमिल नहीं है ना, वहां जिन्नात सिरे से है ही नहीं। गर्लफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है, बॉयफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है? नहीं 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 नहीं, ये कुरान को गलत जगह फिट किया जा रहा है। हराम रिश्तों को निभाना भी हराम है। अच्छा कर, अच्छा बुलाते हैं अभी आप। वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बंदियाली साहब खानदानी आदमी हैं, अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे। मौलाना अताउल्लाह बंदियाली के अकायद उलमा देवबंद के खिलाफ हैं। कौन सा अकीदा? मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पर तो तल अबीब से जादू हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर खांसी आई थी, वो कहते तल अबीब से कुछ जादू वादू हुआ है। ज्यादा नहीं हो गई कुछ? अब किसी पे जादू हुआ तो उसकी बात की हैसियत ही क्या रह गई? फिर हो सकता है वो पता नहीं जादू की वजह से बोल रहा हो क्या, मेरे ऊपर करवाओ।
میں اجازت دے رہا ہوں جتنے جادوگر فلیتے پلیتے عامل عملیات پلیدیات حمزات موکل ٹوپی ڈرامے حصار میں بیٹھا ہوں میرے پر آ کے جادو کرو. عطا اللہ بندیالوی صاحب حیات النبی کو مانتے ہیں, کہتے ہیں برزخی حیات ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں ان کے بارے میں. یار یہ جو پھڈے ہیں نا پنجاب کے حیاتی مماتی, یہ علماء کے بیچ میں رہنے دو, اس میں آپ نہ پڑھو. کچھ مسئلے علماء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, وہ ان کے اپنے ذاتی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دونوں کا احترام کرو, دونوں سے علم حاصل سب کو سنتے رہو. کوئی بات اشکال ہو تو جا کے پوچھ لو. اسے تو میرے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کے بیان نہ سنا کرو, ٹھڑک پیدا ہوتی ہے. حالانکہ میرے بیان سے ٹھڑک ختم ہوتی ہے, شادی کر لیتے ہیں ٹھڑک, جنہوں نے کی بھی ایسی ختم ہوئی ہے ٹھڑک, میرے پہ دوائیں مانگنے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھڑک کی بھی دوائی مل جائے گی مفتی صاحب. جی ملتے ہیں آپ سے. پھر حضرت آپ کو لگتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے کا بیان سنا آپ نے, وہ صحیح ہوا تھا, یہ تھوڑا گپ شپ زیادہ ہو گئی ہے اس میں, تھوڑی ٹھڑک کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. وعلیکم السلام. ایک بات کروں بس, تباہ کے شادیاں کرو ایسی کی تیسی, دنیا کی بھی لذت ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, جس کام سے خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی لذت مل رہی ہے, صحت اچھی, اس سے زیادہ صحت بنانے کا خدا کی قسم کوئی نسخہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لتسکنوا الیہا, تمہیں سکون ملتا ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑے, 2-3 بیویوں کے یہ جھگڑے کے ساتھ بھی اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. پاک دامنی عفت کی زندگی, سکون, اطمینان, بیوی کی محبت, اولاد, بچے بچیاں, بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں خدا کی قسم. میرے تو جب ٹینشن کہیں بھی کوئی مسئلہ ہونا, میں چھوٹی بچی کو جا کے دیکھتا ہوں, وہ ایسے اپنے بندر کی طرح کہیں لگی ہوئی ہوگی, کھیل رہی ہوگی, ایسے آ جائے گی, کبھی ہاتھ ملانا ہی ہو, ایسے پیارے ہوتے ہیں بچے یار. تو یہ کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے, پیروں کی ایسی کی تیسی. اور ہاں پھر عدل بھی کرو. بس یہ بیان اگر میں یہی کہہ کے دنیا سے چلا گیا نا, یہی سکھا کے, تو بھی غم نہیں ہے. اب آپ شرعی سوال پوچھیں. کیا جی نہیں, جو کام بیٹوں نے اپنے پیسوں سے شروع کیا ہے وہ پھر بیٹوں کا کاروباری کہلائے گا, وہ باپ کا نہیں کہلائے گا. نہیں, پھر بھی مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی کو وراثت دے کے محروم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ, گولڈ کی شکل میں اس کو قرض دے دیا جائے, گولڈ کی شکل میں, اور کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو تمہاری وراثت ہوگی اس میں سے یہ گولڈ یا اس کی قیمت مائنس کر لی جائے گی. کانفیڈنٹلی فرمایا کلو ذالک لم یکن, نہ میں نماز میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے, یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں, نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے نہ میں بھولا ہوں. بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں. اب صحابہ تو اور خاموش, لیکن وہ صحابی نے کہا نہیں, قد کان بعض ذالک, کچھ تو یقیناً ہوا ہے, یا آپ بھولیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے, دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے لازم. اب دیکھو نہ ہمارے نبی کو غصہ آیا اس پہ, حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے, تو آگے سے اب تو جواب نہیں بنتا تھا نا, بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ میں نماز میں کمی ہوئی ہے, تو اب اگر صحابی دوبارہ کہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے لازمی, دونوں میں سے ایک کام تو 100% ہوا ہے, یا اللہ نے 4 کی 3 کر دی ہیں, یا آپ 4 کے بجائے 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا, کچھ تو ہوا ہے. اب تو غصہ آنا چاہیے نا. کوئی پیر ہو, جاہل پیر, وہ ایک کانفیڈنٹلی کوئی بات کہے نہیں ہوا, اگلا کہ ہوا ہے, اب کیا کہ میں تیرے کو بیوقوف نظر آ رہا ہوں. جاہل پیر یہی کہے گا نا, تو سب کے سامنے میری بےزتی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, لگائے گا چماٹ دوا یہاں سے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی, بھائی انسانوں میں سے بھول ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ بھول کے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بھولا میں. جب ان صحابی نے اتنے کانفیڈنٹلی کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے یقیناً, یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 4 کی کتنی کر دی ہیں 3, پھر آپ نے صحابہ سے بولا آپ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے. وہی نا خبر متواتر, بھئی ایک آدمی کی خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے, پیچھے اور بھی تو نمازی تھے, آپ سب بتائیں. سب نے کہا آپ نے 3 رکعتیں پڑھی. سب نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, انما انا بشر مثلکم, میں بھی انسان ہوں بھائی, غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سجدہ سہو بھی کیا, 1 رکعت بھی الگ سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان تمام باتوں کو نبی کے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے, اور احمق اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں بھائی, یہ تو بھول بھی رہے ہیں, اور بھولنے کے بعد یاد دلانے پر یاد بھی نہیں آ رہا, غسل کرنا بھول رہے ہیں. یہ کیا بات ہے یار, آپ کا تو وقار کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے, خطبہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو نماز میں سجدے کی جگہ اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے, اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو لا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو وقار کے خلاف ہے. پیغمبر تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو. تو دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, یہ جو جنگی لیڈر ہوتے ہیں, کیسا ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا ہے. گھر کی سیرت دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے گھر کی سیرت, آپ کے گھر کے باہر کی سیرت, جنگوں میں آپ کی تدبیریں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلفات سے کیا تھی, خالی تکلف نہیں بالکل. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, ایک عرب کا کوئی سردار آیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا,
فرمایا ان کو صدقہ دو. انہوں نے کہا میں آپ سے قسم نہیں توڑواؤں گا آپ کی, آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں خیال ہو کہ نہیں وہ کام کر لینا چاہیے, اپنی بات سے رجوع کر لے, صحیح ہے نا, اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے. تو اس وقت یعنی بزبان حال آپ نے بتا دیا, اس وقت میرا خیال یہی تھا تمہیں بالکل نہیں دینا چاہیے, لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں وہ خیال میرا ٹھیک نہیں تھا, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت میں نے قسم اٹھا لی تھی, اب میں قسم توڑ کے کیا کر دوں گا, کفارہ. بھائی انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی حیثیت یہ بھی بتائی کہ میں بشر ہوں, اور امت سے منوایا بھی کہ میں کیا ہوں, بشر ہوں, مجھے بشر ہی رہنے دینا. ہاں جو دین کی باتیں ہیں, جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے, اس میں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں غصے میں نہ ہوں. جیسے ہم تو غصے میں ہوتے ہیں, جو باطل بات کہہ دیتے ہیں نا بعد میں رجوع کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ بتایا ہو, بھائی کسی کو صدقہ دینا یا نہیں دینا اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے نا, یہ تو انسان کی ذاتی رائے پر ہوتا ہے, اس میں رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن شریعت کے جو جائز ناجائز حلال و حرام بتائیں وہ کس کا پیغام تھا, وہ اللہ کا, اس میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ایسے دعوے نہیں کیے. آج میں نے بخاری کی حدیث طلبہ کو پڑھائی ہے کہ ایک یہودی کا صحابی رسول سے بحث ہو گئی. یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو فضیلت دی تمام پیغمبروں پر, کچھ اس طرح کی حدیث تھی, آج ہی پڑھائی ہے لیکن مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے, کیونکہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی اور بہت مختلف طرح کے متون ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی, تو صحابی رسول نے ایک تھپڑ لگا دیا. یہودی صحابی رسول غیرت آ گئی کہ ہمارے نبی کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, اتنی زور سے تھپڑ لگایا. تو یہودی آیا نبی کے پاس کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تھپڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کے تنبیہ فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. کیسی تواضع تھی. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو انبیاء اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے, تو میں جب عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کیا قیامت کے دن, ام جزیہ بساقۃ طور, یا کوہ طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا, اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دیکھوں گا, اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ عرش پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. کیسی تواضع ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ, میں پیر ہوتا, آپ کا مقابلہ کسی دوسرے مرید سے ہو رہا ہوتا, وہ کہتا ہمارا پیر مفتی طارق مسعود سے افضل ہے, آپ کہتے نہیں آپ تھپڑ لگا دیتے, وہ میرے پاس آتا, میں کہتا صحیح تھپڑ لگایا بالکل بالکل, بلکہ 2 تھپڑ میری طرف سے بھی, میں اس کا پیر ہوں تو میں ہی سب سے بہتر ہوں, تو مجھے, حالانکہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے تمام پیغمبروں میں. تو صرف تواضع تھی نا کہ بھائی نام لے کے مجھے کیوں فضیلت دے رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ پر. مقصد حدیث کا یہی تھا کہ نام لے لے کے مقابلے مت کرو, اجمالی بات کیا کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, نام لینے میں دوسرے پیغمبر کی توہین ہے. اب کوئی نام لے, دیکھو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عالم کے پاس بہت علم ہے, ٹھیک ہے بھائی بہت علم ہے, فلاں عالم کے پاس فلاں مولانا سے بھی زیادہ علم ہے, فلاں مولانا سے بھی زیادہ, وہ فلاں مولانے آ جائیں گے, ابے تو ہمیں کیوں نیچے دکھا رہا ہے یار, کیا خیال ہے بھائی, بس یہ بتا دے فلاں کے پاس بہت علم ہے تو ہمارے. یا آپ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے, تیرے شوہر سے بھی اچھا, فلانے کے شوہر سے بھی اچھا, فلانے, تو عورتیں کہیں گی نا تم اپنے شوہر کی تعریفیں کرو, ہماری اگر عورتیں غیرت مند ہوگی تو کہیں گی ہمارے میاں کی برائی مت کرو. تو مقابلے کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متی, یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. کیوں ہوا کیا ہے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگے فرار ہوئے, یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی کسی کے دل میں توہین آ سکتی ہے کہ یار وہ تو پیغمبر ہو کے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو ہمارے نبی نے اس کا علاج کیا کہ نا نا نا, یونس علیہ السلام کی توہین نہیں آنی چاہیے, اللہ اور یونس کا معاملہ الگ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یونس علیہ السلام تو دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ہمارے نبی تو احد میں اپنی قوم کے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے. تو یہ ہو سکتا تھا نا, لوگ اس طرح سے کمپیئر کریں, اس سے یونس علیہ السلام کی فضیلت کم ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یونس ابن متی پر مجھ کو فضیلت مت دو. ان کے والد کا نام متا تھا. تو یہ بھی تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, کہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے تکلف, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو گھماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے. وہ
تو وہ میں کسی عرب کنٹری کے ڈاکٹر کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے کہا دبئی میں بھی ماشاءاللہ ان پہ پابندی لگ گئی, الحمدللہ یو کے میں بھی, کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ سب ڈاکٹروں کی دکانیں کیا ہو رہی تھیں, بند ہو رہی. مجھے اندازہ ہو گیا کوئی بہت بڑی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. خیر جب میں گیا پھر انہوں نے علاج بتایا, فلاں بیماری کا یہ علاج ہے, فلاں بیماری کا, جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں. تو میں تو نہیں بیٹھا گیا, اٹھ کے جانے لگا. لوگوں نے مجھے بٹھایا, میں نے کہا یار پھینک رہا ہے اس کو, تم لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. میں نے کہا تمہارے لیے رکھو گی بھائی, یہ کون سی ایک چیز آئی ہے. تو جیسے ڈاکٹروں میں کوئی ایک ڈاکٹر آئے اور سب ڈاکٹروں کو کہے کہ یہ سارے میرے خلاف اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, تو تواتر ان زیادہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. تواتر ایک صحیح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ایک کو صحیح قرار دے کر سارے ڈاکٹروں کو آپ بولو کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حکیم آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو, میں وہ چیز لے کر آیا ہوں بھائی, کوئی حکیم نہیں بتائے گا تمہیں. کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس زمین میں پیدا نہیں ہوئے. تو کیا لے کر آیا ہے جو کوئی نہیں بتائے گا؟ تیرے پر الگ سے کوئی 5ویں آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہ اب میں اصل ٹاپک اسی طرح یاد رکھو, جب کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتایا, سمجھ لو یہ بھی کیا ہے, منجن. پروفیسر غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہی ٹھیک ہے, باقی سارے علماء صلحاء دنیا میں غلط. تو تواتر غامدی صاحب کے ساتھ ہے یا باقی علماء کے ساتھ ہے وہ بتاؤ بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا اسلام ایک آدمی پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے یار, کہ یہ نہ ہوتا تو اسلام ہی گیا تھا, یہ ہے تو اسلام ہے. وہ ہر آیت کی وہ تشریح, وہ ہر حدیث کی وہ تشریح. آپ بتاؤ یہ تو کوئی بھی تشریح نہیں کرتا. یا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہہ رہے میں کسی کی تشریحات کو نہیں مانتا. وہ اس کو فخر سے کہتے ہیں, اور لوگ اسی چیز کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں کہ یار بندہ ہے, وہ کسی کی تشریح کو نہیں مانتا, کسی کی تفسیر کو نہیں مانتا. کوئی فقہا کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں بھائی میں نے دین کو سمجھا, ان سب لوگوں کو سائڈ پہ لگا کے میں نے اپنی عقل سے خود سمجھا ہے, یہ ہے بندہ. حالانکہ یہ چیز نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے. لیکن اس نیگیٹو کو آپ کیا کے لے کے جا رہے ہو, پازیٹیو لے کے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے سارے لوگ, ساری باتیں نیگیٹو کر رہا ہے, مجھے دبئی سے بھی نکال دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار تھا یار کوئی کہ دبئی کے ڈاکٹروں کی بھی دکانیں بند کر دی تھی, اتنا پہنچا ہوا تھا یہ. یو کے سے بھی اس کو نکال دیا, لندن کے ڈاکٹروں کی دکانیں بند کر رہا ہے. تو سارے تو ادھر ہی جا رہے ہیں. میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کے بھائی تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اکیلا اور ایک ڈاکٹر کے بھائی. میں نے کہا یار یہ چیزیں تو نیگیٹو ہے, کیوں نکالا تجھے دبئی سے بھائی, تجھے لندن سے بھی نکال دیا, تجھے فلاں جگہ سے نکال دیا, اب ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تو یہاں آیا ہوا ہے. تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, لوگ اس کو کیا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو. کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں, لوگ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نیگیٹو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب حنفی ہیں, یہ نیگیٹو ہے. بھائی یہ پازیٹیو ہے, اس لیے کہ چاروں فقہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, ہم نے کوئی 5واں فرقہ نہیں نکالا, انہی میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پازیٹیو ہے, اور جو ان سے ہٹے گا وہ 5واں نیا نکالے گا, اور پھر اس کا شاگرد کوئی اور نیا لے کر آئے گا, اس کا شاگرد اور نیا لے کر آئے گا. یہ اسلام آج تھوڑی آ رہا ہے, صدیوں سے آ رہا ہے. جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا آج جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ میں. ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا یہ آدمی اتنا تیز دماغ ہے اس کا, یہ کیوں تقلید کرتا ہے؟ تو شکر ادا کرو میں مقلد ہوں, ورنہ میں ریسرچ کر کے غامدی صاحب کا ریکارڈ توڑ دینا تھا میں نے. تم لوگ غامدی صاحب کو بھول جاتے, ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہوتا میں. شکر ہے کہ میں اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس نے اسلام جو حکومتیں کی ہیں پوری دنیا میں, اور میں باقی 3 کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے, اس بیس پہ تو آپ کو سننا چاہیے, ہم سے مسائل سننے چاہیے. ایک آدمی نے کہا, ابھی میں نے مسائل سیشن ریکارڈ کروایا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بتائے جائیں گے, وہ آسک مفتی طارق مسعود پہ نمبر بھی دے دیا میں نے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی یہ قرآن و سنت میں تھوڑی بتائے گا, تو فقہ حنفی بتائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ ان لوگوں سے سن لو جو چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے. پہلی بات تو فقہ حنفی کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتا ہے, وہ بھی تو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو سنو جو کہتا ہے میں چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں. پھر سب سے پہلی فرصت میں آئیں گے غامدی صاحب, پھر آپ مسائل ان سے سیکھو. آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لو گے, آپ بولو گے بھائی یہ تو ہم نے تورات انجیل میں بھی ایسے مسائل نہیں پڑھے ہیں. اب ہمارا لبرل طبقہ تو ان کو بہت سنتا ہے, کیونکہ وہ تو دین میں بالکل زیرو ہے نا, اس لیے وہ سنتا ہے کہ یار زبردست باتیں. وہ زبردست نہیں ہے بھائی, وہ آپ کو لگ رہی ہیں. جب حدیث کی حجیت ہی کا انکار کر دیا تو پھر رہ کیا گیا؟ باقی اسکالروں کو آپ سنو گے وہ سب اپنے اجتہادات لا رہے ہوتے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو ایک ادھم مچی ہوئی ہے, ہر اسکالر کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. جتنے مسائل سینٹر کھول کے دیکھو گے سب کی رائے دوسرے سے الگ, اور ہر آدمی لیبل لگا رہا ہوگا قرآن و سنت, قرآن و سنت. تو یہ دیکھنے میں پازیٹیو لگتا ہے, حقیقت میں کیا ہے, یہ نیگیٹو ہے. ہمارے ایک دوست تھے عالم بنے امریکہ جا کے, تو وہ پہلے انہوں نے کہا یار میں عالم بنوں گا, کسی مسلک میں نہیں بنوں گا, میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا عالم بنوں گا. تو جب وہ بنے نا تو وہ کھچڑی سی پک گئی, ان کو خود ہی سمجھ میں آ رہا تھا میں ہوں کیا. دوست بعد میں بنے, وہ پہلے دوست نہیں تھے میرے. وہ کھچڑی سی پک گئی, وہ خود کانفیڈنس نہیں ان میں کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں, میں کوئی مرتب چیز ہی نہیں ہے.
ہر مسئلے کی تحقیق کرو یا کتابوں میں تلاش کرو تو کتابوں میں نہیں پتا, حنبلی فقہ میں دیکھیں, شافی میں دیکھیں, اہل حدیثوں میں دیکھیں تو قدیم اہل حدیث تو تھے ہی نہیں. پھر ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھنا شروع کی تو وہ تو 99% تو وہ حنبلی ہیں. پھر ان کو فالو کیوں کریں, ان کی رائے سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہو, تقلیدی کرنی ہے. اتنے بوکھلائے. پھر کسی عرب عالم کے پاس گئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ یار میں تو پڑھ تو لیا ہے لیکن میں خود عجیب سا ہو گیا ہوں میں. تو کہتے ہیں اس عرب عالم نے کہا کہ دیکھو صدیوں سے, جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے نا, صدیوں سے علماء کسی ایک فقہ میں ہی عملی طور پر پڑھتے چاروں فقہ ہیں لیکن عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں. پڑھتے تو علماء سب کچھ پڑھتے ہیں, عمل کے لیے. تو اب آپ پراپر وے میں نا ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کو پراپر پڑھو اور پھر باقیوں کو بھی پڑھو اور عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لو. پھر ان کا میرے پاس فون آیا, صاحب میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کر دیا. تو مجھے کہنے لگے آپ مجھے فقہ حنفی پڑھا دیں. فون کیا انہوں نے مجھے کہ میں پراپر فقہ حنفی ایک فقہ پراپر پڑھوں نا میں بیٹھ کے. میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی, میں بھی آپ کو کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں, کسی ادارے میں داخلہ لیں جا کے. تو عملی طور پر کچھ چیزیں دیکھنے میں, باتیں کرنے میں بہت اٹریکٹیو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہوتی ہیں, زیرو ہوتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت دماغ کی بات ہوتی ہے. دیکھو اور آسان میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی داماد جب آتا ہے رشتہ لینے کے لیے, بھی داماد بنا نہیں ہے, سیدھی باتیں کر رہا ہوگا نا آپ کو برا لگے گا, باتوں کو گھما رہا ہوگا آپ کو کیا لگے گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال دے دوں, دینے میں کوئی حرج نہیں. پرانی بات ہے, 2000 ایک دفعہ میری شادی کب ہوئی تھی, 2008 یا 9 کی بات ہوگی. یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں گیا تو میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا آپ کے تو نکاح میں پہلے سے زوجہ بھی ہے, بچے بھی ہیں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں. اب 2 نمبر بات کیا ہوتی, ایکچولی ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے, اصل میں میں بہت ٹینشن میں ہوں, میری وائف کو یہ مسئلہ ہے تو فلانا مسئلہ ہے تو ڈمکانا مسئلہ ہے, ایکچولی کر کے وہ کہتے یار یہ تو واقعی بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہے اور یہ بہت باوفا آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. اور بیٹا آپ کماتے کیا ہو, کل بس اللہ کا دیا ایسا, بے فکر رہے ہیں. کمائی کا نہیں پوچھو آپ, ابھی دیکھو گاڑی میں آ رہا ہوں, کار چلا کے آؤں, کار تھی میرے پاس FX تھی پرانی, قسطوں پہ 3,000 روپے قسط تھی, 40,000 کی خریدی تھی, 3,000 قسط تھی. ڈینٹر کے پاس گیا تھا کہ اس کی چھت چپکی ہوئی ہے تو سیدھی کرنی ہے, اس نے کہا ہاتھ سے کر دو, یوں کی تو ہوئی ہوگی. میں نے کہا بلا وجہ میں نے اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو وہ یوں کیا, میں نے کہا بھائی اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا آرام, میں نے کہا پینٹ بھی میں خود ہی کر دیتا ہوں اس کو بیٹھے. تو خیر اس میں رشتہ لینے کے لیے گیا تھا, تو میں نے کہا بھائی گاڑی ہے, اپنی ذاتی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا. تو مجھے یہ غم نہیں تھا کہ لازمی ہو, میں نے کہا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو ٹھیک نہیں. تو میں نے بول دیا, میں نے کہا بھائی میرا پہلی وائف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اولاد بھی ہے, میں ہنسی گزار رہا ہوں. میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نظریہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے, تو میں گھر دے رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ آ کے, کیا آپ کے خاندان میں, میں نے کہا خاندان والے سارے میرے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جب ایک بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں مجھے. تو وہ انکار کر دیا. تو جو مستورات تھی نا گھر کی انہوں نے انکار کر دیا. تو میرے جو سسر تھے نا, ابھی انتقال ہوا ان کا 1 سال پہلے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کہا یار یہی کرنی ہے بیٹی کی شادی. 6 مہینے بعد انہوں نے ہاں کی. انہوں نے کہا بندے میں ایک چیز صحیح نظر آ رہی ہے, بات کو گھما نہیں رہا ہے, صحیح ہے نا, بات کو گھما نہیں رہا ہے بات کو, کوئی یہ نہیں کہ یوں اور وہ, جو ہے اس نے گھر بھی دکھا دیا, بھائی یہ گھر ہے, یہ میری آمدن ہے, آپ دے دیں تو نوازش آپ کی, نہیں دیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, تو میں نے کہا پھر کہیں اور ٹرائی ماریں گے ہم. میں نے ایسے بولا کہیں اور ٹرائی کریں گے. تو پھر ان کی بات مجھے یاد ہے, انہوں نے پھر اپنے گھر میں بولا کہ آج کل تم لوگوں کو نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت ایک نمبر ہوں, اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں, لیکن ان کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یار آج کل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی کو, جب تک باتوں کو گھمائے گا نہیں, الٹی باتیں نہیں کرے گا, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا بندہ. تو وہ 6 مہینے سوچتے رہے کہ بندے نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے, بھائی یہ آمدن ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے, اور پہلی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پہلی بیوی راضی ہے, نہیں راضی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا, کوئی راضی بازی نہیں ہے بھائی. پھر عین وقت پہ انہوں نے مجھ نکاح تو کر لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے خاندان سے کوئی آ ہی نہیں رہا, تو پھر آپ ایسا کرنا کہ لے آؤ کسی کو بھائی بنا کے, کسی کو بھابھی بنا کے لے آؤ. تو پھر یہاں ہماری مسجد کمیٹی کے اس وقت صدر تھے, طارق بھائی نام تھا ان کا. ان سے میں نے کہا ابھی فی الحال آپ 1 دن کے لیے مجھے بڑے بھائی کے طور پہ ادھار چاہیے, اور میں نے کہا اپنی وائف کو بھی لے آئے میری بھابھی بنا کے. اب نکاح میں تو جانا ہوتا ہے نا, ماں باپ کو معلوم تھا, ہماری اہلیہ کے والدین کو پتا تھا, رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا. ان کو رشتہ داروں کو فیک بھائی بھابھیاں دکھانی تھی تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی, انہوں نے جب مجھے دیکھا نا 6 مہینے کے, یار ٹھیک ہے بھائی بندہ کانفیڈنٹلی سنبھال لے گا, اللہ ہی کرتا ہے, کون سنبھال سکتا ہے. خیر تو اب یہ نہیں پتا میں نے سنبھالا یا گھر والوں نے سنبھالا مجھے, تو اللہ بہتر جانتا ہے. خیر تو ہم یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے ہمیشہ. میں جن کو اپنا بڑا بھائی بنا کے لے کے گیا وہ بھی طارق, وہاں پہنچے, میں نے کہا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو میرا نام بھی طارق, آپ کا 2 بھائیوں کے نام طارق ہوتے نہیں ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ, بس پکڑے جاتے جاتے بچ گئے, ہم پکڑے جانے والے تھے کہ بچ گئے ہم. پھر ہم نے نام وہاں جمشید یا کوئی نام چینج کیا فوراً. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ تو عجیب سا ہو جائے گا, انہیں 2 بھائیوں کے نام طارق کیسے ہو گئے. تو خیر نکاح پڑھایا ہو گیا. بعد میں
اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا اس کے نکاح میں پہلی زوجہ موجود ہے. ماں باپ اپنی بچی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں الگ اینگل سے, رشتہ دار الگ اینگل سے سوچتے ہیں. تو نہ پہلی والی کو معلوم, رشتہ داروں کیا پھر میں نے کس سے سنائے میں اپنے بیان میں کہ لاہور گیا تو کیسے گیا, ایک کو یوں اتارا جا کے ان کو پتہ نہ چلے. بہت اب ہماری زندگی ایسے گزری ہے نا کہ کبھی آپ اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کسی ایک آدمی پہ نازل ہوا ہو. علماء صلحاء کا ایک طویل سلسلہ ہے. ہاں جیسے ڈاکٹروں میں غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر غلط ہو جائیں. ایسے ہی مولوی میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مولوی غلط ہو جائیں اور 2-4 لوگوں جن پر اسلام ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں جو میں علمی بات لے کے چلا تھا. خبر متواتر جہاں ہوگی تو خبر واحد کو خبر متواتر پہ ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ جو امام ابو حنیفہ کے بعض مسائل آپ کو لگتا ہے نا حدیث کے خلاف ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حدیثوں میں تعویل کر دی ہوتی ہے. قرآن کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں تعویل کر دی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, تو قرآن میں نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے, حتی تنکح زوجا غیرہ. تو امام صاحب نے کہا قرآن متواتر ہے, تو حدیث میں اگر آ رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اس کی تعویل کی ہے. جیسے آتا ہے نا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے, تو ایمان نہ ہونے کا مطلب تھوڑی کافر ہو جائے گا. تعویل کی جاتی ہے نا. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا یا نہ ہونا. میرا تو صرف ایک اصول بیان کرنا مقصد ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں امام صاحب نے دیکھا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن دیکھو, بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نا, کسی نے کسی کی قیمتی گھڑی چرائی اور وہ رکھی ہوئی ہے اور 2 گواہوں سے ثابت ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور گھڑی جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کی جائے گی. یہی مسئلہ ہے نا, ایسا ہی ہے. لیکن اگر وہ گھڑی چور کھا کے ختم کر دی, ویسے کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہو اور کھا کے ختم کر دی, تو قیامت تک اس کے ذمہ ضمان رہے گا. بھائی گھڑی چرا کے ختم کر دی تو پیسے دو, ابھی نہیں ہے تو بعد میں دو, ذمے ہو گئے. لیکن چور کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چور نے گھڑی چرائی اور کھا کے ختم کر دی تو ہاتھ کٹے گا, زمان نہیں آئے گا اس کے اوپر چوری کا. ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو زمان آئے گا, ہلاک کر دیے خرچ کر دیے زمان نہیں آئے گا. کہنے میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یار, وجہ کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو, یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں مل گیا ہے. اب اگر آپ اس پہ کچھ اضافی ڈالتے ہو تو وہ قرآن پر اضافہ ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو قرآن پہ اضافہ ہو جائے گا پھر تو بس وہ کھا کے ختم ہو گیا تو بس ہاتھ کٹ گیا, بھائی پوری سزا مل گئی اس کو. تو اس میں ایک طرح سے چور کو فیور دیا جا رہا ہے کہ جو چوری کے خلاف کیس کرے گا نا, چور کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے, یہ ذہن میں رکھے ہاتھ تو کٹے گا, تیرا مال نہیں ملے گا, لہذا چوری کا کیس نہیں کر تو اسلام تھوڑی چاہتا ہے لوگوں کے ہاتھ کٹیں. بھائی نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اس بہانے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ, شریعت تو حدود کو ساقط کرتی ہے, شریعت چاہتی ہے لوگوں پہ حد جاری نہ ہو, کوئی بہانہ تلاش کرو تاکہ حد ساقط ہو. کیونکہ اس کو یہ بتا دیا امام حنیفہ نے کہ تو نے اگر یہ دعویٰ کیا نا کہ اس نے چوری کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا اور میری گھڑی بھی مل جائے گی, ہاتھ تو کٹے گا, تیری گھڑی نہیں ملے گی. تو اب چوری کا دعویٰ وہی کرے گا جو واقعی زمین سے چوری کے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور جس کے پیش نظر اپنی گھڑی ہے تو گھڑی لے اور پتلی گلی سے نکل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے جو مجتہدین اور فقہا سوچتے ہیں نا, ہم وہاں تک سوچ سکتے نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں. اور ہر پتھر سے جب ہٹاؤ گے ایک نیا اسکالر نکلتا ہے, میں ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے حل کروں گا. اور یہ مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے, فلانا تو شافعی ہے, فلانا تو حنبلی ہے, فلانا تو یہ ہے. تو جو چیز پازیٹیو تھی اس کو نیگیٹو بنا دیا, اور جو نیگیٹو تھی اس کو کیا بنا دیا؟ بولو پازیٹیو بنا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مغرب سے عشاء کا وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں بول کے, اب بس کر لیتے میرا خیال ہے. تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا, وہ ٹاپک اصل میں یہ تھا جس پہ کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کو خواہشات کی بیس پہ فضیلت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے کون زیادہ اچھا کھاتا ہے, کون زیادہ اچھا پہنتا ہے, کس کی گاڑی اچھی ہے, کس کی گھڑی اچھی ہے. تو بھائی یہ تو جانور بھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ 2 چیزوں کو دیکھتا ہے, علم تمہارے پاس کتنا ہے, شریعت کا علم, اور اس پر عمل کتنا ہے. علم اور عمل ہے تو اللہ کی نظر میں آپ اشرف المخلوق ہیں. اگر علم اور عمل نہیں ہے تو انسان جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہا ہے, پوری کائنات مسخر کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کائنات مسخر تو ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. پوری کائنات آپ کے کنٹرول میں آ بھی جائے
آپ قرآن کیا کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, انسان یا تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے یا جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یہ اشرف المخلوقات ہمیشہ نہیں ہے, یہ جب ہے جب اس کا عمل اچھا ہو. عمل اچھا نہیں ہے تو ارذل اراذل ہے, یہ سب سے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح, بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اس لیے اگر آپ زنا کر رہے ہو اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہو اور برائیوں میں لگے ہوئے اور توبہ بھی نہیں کر رہے, زندگی تبدیل بھی نہیں کر رہے, نمازیں چھوڑ رہے ہو, ماں باپ کو ستا رہے ہو, شراب پی رہے ہو, لائف کو انجوائے کر رہے ہو, تو میرے بھائی آپ سوٹ ٹائی میں دیکھنے میں کتنے بھی اچھے لگو, کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہو, بدتر ہو. اور آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچتے ہو, لوگوں کے جوتے گانٹتے ہو, ایماندار ہو, نماز روزے کے پابند ہو, اللہ کے حکام کو پورا کرتے ہو, آپ اللہ کی نظر میں اشرف المخلوقات ہو, مخلوق میں سب سے افضل ہو. تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے انسان کے اچھے اور برے ہونے کا, عمل, اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ مرنے کے بعد تو ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے, تو پھر فائدہ نہیں ہو, اور ہمیں تو استثناء بھی نہیں مل سکتا. کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ جی پوچھیں, مائک دے دو وہ بھائی کا سوال. میری والدہ کی صحت خراب ہے, ان کے لنگس میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کیلا خان ہسپتال میں داخل, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے جلد سے جلد. آپ کہتے ہیں کہ زوجہ کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جانا چاہیے, قرآن میں ہے کہ گھر میں قرار پکڑو, بلا ضرورت نہ نکلو. تو بلا ضرورت نہیں, یہ گھمانا پھرانا ضرورت میں داخل ہے. زوجہ کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے لے کے جانا یہ ضرورت میں ہی داخل ہے, یہ بلا ضرورت نکلنا نہیں کہلائے. کیونکہ گھر میں رہ کے آج کل گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں, وہ گاؤں جہاز, میں پہلے گاؤں میں جاتا تھا لوگوں کے, تو فٹ بال کے گراؤنڈ میں اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب تو فلیٹ ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے ہیں, اور پھر ماحول بھی تو دیکھو نا کیا جا رہا ہے. پردے والی ایک تو عورت نے اس زمانے میں پردہ کیا ہوا ہے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. تو پھر اس کے جائز حاجات انسان کو خود پوری کرنی چاہیے. تو وہ جو کبھی کبھار گھمانا پھرانا ہے وہ ضرورت میں داخل ہے. شیطان نے کتنی ہچکیاں لے کر آیا اس کے دوران, دیکھو. لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کہیں جائیں, شیطان چاہتا ہے آپ جب بھی جائیں اکیلے جائیں, تاکہ آنکھ مٹک کے بھی خوب کریں وہاں جا کے. پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ 4 رکعت پھر ایک رکعت ایکسپلین کی, ایک رکعت اضافی پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سجدہ سہو بھی کیا. پھر نہیں, اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں کلام بھی ہو گیا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کلام نہ کیا ہو نا, اور مسجد آپ کا رخ سینے سے نہ پھراؤ, تو پھر آپ کو یاد آ جائے تو صرف ایک رکعت پڑھ کے آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. نہیں, بس ایک رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں. لیکن اگر بیچ میں آپ نے بات چیت کر لی ہے, آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا ہے, تو پھر پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیونکہ عین ممکن ہے یہ حدیث اس دور کی ہو جب بات چیت پر پابندی نہیں لگی تھی, یہ اس وقت کی ہو, اس کا امکان ہے حدیث. اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے, اور سلام پھیرنے کے بعد ابھی سینہ قبلے سے نہیں پھرا اور کسی سے کلام نہیں کیا, بس تسبیحات میں لگا ہوا ہے, جیسے یاد آئے فوراً اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے, چوتھی رکعت پڑھے اور اتحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرے, 2 سجدے کرے, پھر دوبارہ اتحیات پڑھے, درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے. اس طرح سے نماز ادا ہو جائے گی. حامدی صاحب کہتے ہیں مسلمان کی پہچان نماز روزے سے ہے, نماز روزے سے ارکان سے ہے, نہ کہ داڑھی پگڑی اور ہولیے سے. داڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اعف اللحا وقص الشوارب, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارى, اعف اللحا وقص الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو اب غامدی صاحب کو اگر نبی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ ایویں ہی کہہ دی تھی معاذ اللہ, تو پھر ہم نے غامدی صاحب کا نہیں کلمہ پڑھا, ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی پگڑی باندھنے کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے, تو وہ آپ کی مرضی, آپ باندھیں یا نہ باندھیں, لیکن داڑھی کا نبی نے حکم ہے تو وہ رکھنی. اور اگر آپ نہیں رکھتے تو دین کو چینج نہ کریں, آپ بولیں بھائی میں گناہگار ہوں نہیں رکھ پا رہا, یہ تو نہیں کر دینا کہ اسلام میں ہی داڑھی نہیں ہے. آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہیں پھر بھی آپ نکاح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, اس میں تو وقت بھی نہیں لگتا. نکاح پڑھانے کے پیسے میں پہلے نہیں لیتا تھا, تو اس کی وجہ سے جو میرا حشر نشر ہو گیا تھا وہ مجھے پتہ ہے. اور میں جو نکاح پڑھانے کے, ایک تو میں نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے نا, جو بیچارہ سارا دن بیٹھ کے نکاح نامے بھرتا رہتا ہے, پھر آگے جا کے یونین کونسل سے رجسٹر کرواتا ہے, پھر آگے جا کے نادرا سے رجسٹر کرواتا ہے. ان میں سے کسی کام میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں, یہ سب اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے. تو میں کیوں میں نے اپنی شادیوں پہ جو خرچہ کر لیا کافی نہیں ہے, لوگوں کی شادیوں پہ بھی, تو وہ. اور دوسرا میں جو پیسے لے رہا ہوں نا وہ بہت کم ہے. آپ جاؤ کوئی بھی مشہور مولانا, چند کو چھوڑ کے جو مشہور مولانا ہے, ایک نکاح کے 50,000 60,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چل رہی ہیں فیسیں,
اور میں اگر یہ فیس رکھنا چاہوں نا 1,50,000 20,000 30,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری فیس کتنی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, 10,000 ہے میرا خیال ہے, 7-8 ہزار ہے, مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے وہ اسسٹنٹ. تو ہم رکھنا چاہیں تو, اور پھر اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تو نہیں لو اس سے, یہ بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے. یعنی جو اسسٹنٹ کو بولا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آ جا یار غریبی میں پڑھا دیں گے. تو اتنے اس میں بھی اگر تمہیں پیسے دیتے ہوئے تو پھر شادی کس سلسلے میں کر رہے ہو تو اگر کوئی نہیں دے تو نہ دے. میں نے اس کو بولا ہوا ہے اسسٹنٹ کو, پھر اس کو میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں. اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کی فیس نہیں دوں گا تو اس سے بالکل بھی نہیں لو فیس, اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں دو گے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہو, نہیں دوں گا, بس نہیں دوں گا, کوئی بات نہیں. ہم تو اگر فیس نہیں دے گا تو ہم تجھے رنڈوا نہیں چھوڑ سکتے, اس طریقے سے کمارا نہیں چھوڑ سکتے ہم تجھے. کوئی بات نہیں, شادی کر لے, بھلے ہم اپنی جیب سے رجسٹریشن کے پیسے ہم دے دیں گے, آ جا شادی کر لے تو خالی. اور باقی ٹائم لگتا ہے, یہ کہنا ٹائم نہیں لگتا, کیوں نہیں لگتا ٹائم؟ عالم اسلام کی اچھا او بھائی تو سیریس بات ہے یار. عالم اسلام کی مصروف, روشن اور باعمل شخصیت, محبوب العلماء والصلحاء, پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی آج بروز اتوار خالق کی سجا ملے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے, یہی سوال پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, فلانے کے نہیں باپ مان رہا, فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال. اس کے الگ سے 5,000 روپے فیس ہو. اس ٹائپ کا اب کسی نے سوال پوچھا نا, الگ سے 5,000 روپے فیس. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے, میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں, اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے, بول رہے ہیں تم چرسی, جبکہ میں نہیں ہوں تو کیا کروں, سب راضی ہیں. یار جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا. ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے, مجھے آپ بتاؤ میں کہیں رشتہ بھیجوں والے بولے تم چرسی ہو تو میں کروں گا وہاں؟ تیرا باپ ہوگا چرسی, دفعہ ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے, میرے خیال ہے نہیں کرو. سوال یہ میں نے کافی عرصے سے دیندار لڑکی کی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی. وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگاؤ گے پردے کی جب ہی مشکلوں میں. ایسا غلط ہے, دیندار لڑکیاں ہمارے سوسائٹی میں بہت ہیں اور پردے دار بھی ہیں. آپ کو نہیں مل رہی تو اور صبر کرو, مل جائے گی انشاءاللہ کٹ میں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. مفتی صاحب مجھے آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہ چینی یاجوج ماجوج تو نہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے اس بات کی کوئی چینی یاجوج ماجوج نہیں ہے بھائی, لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن ہے نہیں. یاجوج ماجوج تو چھپا دیے اللہ تعالیٰ نے, وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے, اور جب نکلیں گے نا تو پھر تم یہ نہیں بولو گے کہ یہ یاجوج ماجوج, وہ اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. اگر چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو کیا کیا جائے؟ رکھ کے چماٹ مارا جائے. بڑی بہن کو چاہیے چھوٹے کو رکھ کے کیا لگائے, میرا چھوٹا بھائی پتہ نہیں مجھ سے کیوں بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. ماں باپ کو چاہیے نا کنٹرول کریں. جب چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکیں. تمہاری بڑی بہن ہے, ماں کی جگہ ہے. حدیث میں خالہ کو ماں قرار دیا ہے, تو بڑی بہن تو خالہ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو آج کل چھوٹا جب بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ماں باپ کچھ کہتے ہی نہیں ہے. تو اور ماں باپ کو یہ سوچ ہم سے بدتمیزی نہ کرو, باقی آپس میں بدتمیزیاں کرتے رہو بیٹھ کے. جب بچے کو بڑے کا ادب سکھائیں گے تو پھر وہ آپ کا بھی ادب کرے گا, نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ بڑے کا نہیں کر رہا تو ماں باپ کا بھی نہیں کرے گا. پھر وہ مفتی صاحب مجھے ہم سے سوال یہ ہے کہ بڑی بہن چھوٹے بھائی کو نیچا دکھائے, مجھے گھر کا جھگڑا لگ رہا ہے یہ, تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ میری بڑی بہن مجھے بہت نیچے دکھاتی ہے, غصہ آتا ہے, میں کیا کروں؟ بڑی بہن ہے, گھر سے رخصت ہو کے چلی جائے گی, صبر کر لے. کیا خیال, عورت آدمی کو کیا نیچا دکھا سکتی ہے؟ چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کرے تو بڑی بہن کو چاہیے کیا لگائے, رکھ کے چماٹ لگائے. بڑی بہن چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کرے تو چماٹ نہیں بنتا ہے, پھر کیا بنتا ہے؟ صبر بنتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی بہنوں کے بارے میں تو سوچا کرو, انہوں نے رخصت ہو کے جانا ہے, یہ ایسی چیز ہے, ایک ایسی حقیقت ہے, تو وہ تو 7 خون معاف ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ 7 خون معاف ہونے چاہیے. اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی, آپ کہیں گے بڑی بہن کو جب رخصت ہونے جاتی چماٹے مار کے کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چماٹے مار کے چلی جائے گی تو زندگی بھر تمہیں یاد رکھے گی کہ میرے بھائی نے مجھ سے چماٹے کھائے ہیں, تو محبت کرے گی تم سے. اور اگر تم بد اخلاقی کرتے رہو گے تو زندگی بھر پھر وہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ رخصت ہو, وہ چاہتی ہیں ہم اس گھر سے نکلیں یہاں سے. تو وہ خوش آج دلہنیں دیکھ لو نا, مارکیٹ میں جو دلہنیں آ رہی ہیں روتے ہوئے رخصت ہی نہیں ہو رہی ہیں. 50-50 آیا کرتا تھا, اس میں دکھایا کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے, رو رہی ہے نا, اور ماں بھی رو رہی ہے, اور ہائے ہائے بہن اور بیٹی, آج سے تمہاری ساس تمہاری ماں ہے, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. آج سے تمہارے سسر تمہارے باپ ہیں, یہ تمہارا باپ. مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن, اور بڑے روتے ہوتے جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا, وہ بھی رو رہی ہے. کیمرہ مین نے آ کے بولا کہ وہ آنٹی بٹن دبانا بھول گیا تھا کیمرے کا. میں کہہ رہی کم بخت اتنی مشکل سے رو رہی تھی میں, رخصتی کی ویڈیو بنتی ہے نا پوری,
یہ بھی آرٹیفیشل چل رہا ہے کہ بیٹی جا رہی ہے تو ہم تھوڑا سا, تو اس نے کہا نالائق پورا ریورس کرنا پڑے گا مجھے پورا سسٹم. تو وہ دوبارہ سے دلہن کو گاڑی سے نکالا ہے, واپس لے کر گئے ہیں, دوبارہ سے وہی ڈائلاگ ہو. پھر کہہ رہی تھی کیمرہ ذرا اب دیکھ لینا بٹن کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا. تو پہلے دلہن بھی رخصت ہوتی تھی, آج کل تو دلہن پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے, فون کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہو گئی یہ شادی. تو بہن کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں تاکہ وہ رخصت ہو تو اس کو افسوس ہو اور آپ کو بھی یاد آئے. تو جو مرد ہے نا اس کو اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے, روب جمانا اپنی بیوی پہ جا کے, سمجھ رہے ہو کس پہ جمانا, وہاں نہیں جمے گا. تو بہنوں پہ نہیں روب نکالا کرو یار. اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہو تو پیچھے یا سائڈ میں بیٹا یا شوہر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. جی نفل پڑھ سکتے ہیں. جماعت کی نماز میں عورت مرد سے پیچھے رہے گی. اگر الگ الگ نماز ہو رہی ہے تو پھر ماں آگے ہو جائے, بیٹا پیچھے ہو جائے, بیگم آگے نماز پڑھے, شوہر پیچھے نماز پڑھے. حضرت آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ اردو. مجھے اردو سے بہت محبت ہے. اردو بڑی پیاری زبان ہے, علماء صلحاء کی زبان ہے. ہمارے جتنے علماء, چاہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہو, چاہے وہ پشتو اسپیکنگ ہو, عوام سے رابطے کی زبان کون سی ہے؟ اردو. مولانا طارق جمیل صاحب سرائکی بولتے ہیں, لیکن بیان کس زبان میں کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ اردو میں. اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ٹھیٹھ پنجابی تھے, لدھیانہ کے, بولتے کیا تھے؟ اردو بولتے تھے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب میواتی ہیں, ان کی مدر لینگویج میواتی ہے. بولتے کیا ہیں؟ بولتا کیوں نہیں ہے, تو اردو میں بول لے, اردو. تو پھر اردو زبان میں جو ادب ہے, شاعری ہے اردو زبان کی, آداب ہے, تمیز ہے. میں ایک سندھ میں یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 80s کی بات کی انہوں نے, ہم اپنے بچوں کو کراچی بھیجا کرتے تھے تاکہ اردو سیکھیں اور تمیز سیکھیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ تاکہ اردو سیکھیں اور کیا سیکھیں. ہر زبان کی اپنی ایک چاشنی ہے. سندھی میں بڑی مٹھاس ہے, پشتو میں نہیں بھی لڑنے کا دل چاہ رہا ہوگا تو آدمی لڑے گا. پشتو بڑی کڑک, جیسے پٹھان خود کڑک ہیں تو پشتو بھی کیا ہے. ہمارے فرمایا کرتے تھے جیسے KPK کی زمین پتھریلی ہے تو علماء بھی پتھریلے ہیں, کڑک قسم کے, لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے, لڑائی کے لیے خاندانی لوگ ہیں. اور پنجابی زبان ہے فری سٹائل. پنجاب والے ہر وقت مستی میں رہیں گے, جگتے مارتے رہیں گے ایک دوسرے پہ. پنجابی ہے نا, اور ہر وقت جگتے ہیں, لگاتے رہیں گے, مارتے رہیں گے. فیصل آباد میں جاؤ کبھی, میں نے ایک دفعہ سفر کیا تو میں ٹرین میں جا رہا ہوں, تو فیصل آباد جب گاڑی آ کے رکی, اب میرے ساتھ مستورات بھی تھیں, تو اب لوگ اوپر چڑھنے لگے. تو میں نے کہا کہ بھائی سیٹ پہ جگہ نہیں ہے, آپ کہاں بیٹھیں گے, گاڑی میں آنے لگے نا. تو میں نے کو کہا بھائی وہ آپ تھوڑا, کہتے ہیں وہ ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری ٹانگیں ٹوٹی بھی نہیں ہے جو ہم کھڑے ہو کے سفر نہیں کر سکیں, نہیں بیٹھ رہے. ایک نے کھڑکی سے, میں نے بولا بھائی یہ بوگی فل ہے, آپ یہاں نہ آئے. تو کراچی سے ہے؟ اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا ہاں. توڑا قصور, اس کا مطلب کیا ہے؟ ونڈو سے میں نے ایک بندہ اوپر بوگی میں آنے لگا, مجھے لگا کہ ہمارے فیملی بیٹھی ہوئی ہے, یہ گھسے گا بلا وجہ. تو میں نے اس سے بول دیا کھڑکی سے ہی فیصل آباد اسٹیشن پہ, میں نے کہا بھائی فیملی ہے, کائنڈلی آپ نہ آئے. مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے, تو کراچی سے. میں نے کہا ہاں. توڑا قصور نہیں ہے. پھر تو کتنی گہری بات کر دیا, یعنی تو پنچایت تو کرے گا, تیرے کو مسئلہ تو ہوگا تیرے ساتھ, کیونکہ تو کہاں کا ہے. میں نے کہا مسئلہ تیرے ساتھ ہے اور تانا کس کو دے رہا ہے. تو ایک کو میں نے کہا مت بیٹھو, کہہ رہا ہے ہماری ٹانگیں ٹوٹی بھی تھوڑی ہیں. تو وہ مستائے ہوئے رہتے ہیں. پنجابی زبان کیا ہے؟ مستیوں کی زبان ہے, لسی پائے سجی کے. آپ دیکھو پنجاب والے ٹینشن دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. آپ لاہور میں جاؤ, ہر آدمی مسکراتا ہوا, اچھلتا ہوا, کودتا ہوا, لطیفے سناتا ہوا ملے گا آپ کو, جگتے مارتا ہوا ملے گا آپ. ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے. تو اردو کا جو ایک جو کلچر ہے نا, اس میں کیا ہے؟ تہذیب, شائستگی. سمجھتے ہو؟ استو خدوس کا بتایا تھا مگر طریقہ نہیں بتایا. بھائی جان استو خدوس کی پبلسٹی میں نے نہیں کی ہے. ایک حکیموں کی اترفل آتی ہے, استو خدوس آتی ہے, وہ دماغ سے نزلہ نکالتی ہے. میں نے بیان میں کہہ دیا تھا, تو حکیم لوگ کیا کر رہے ہیں, میرا بیان چلا کے استو خدوس بیچ رہے ہیں. پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے, ایک گاڑی آ کے رکی ہے, گاڑی میں بارش لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی وہ ملنے آتا. میں نے کہا ابھی تو ہم نے ٹائم نہیں لیا, لیکن وہ اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے, پھر مجھے ترس آیا. میں نے کہا ان کو بلا لو یار, علماء لگ رہے ہیں. میں بیٹھ گیا, وہ بیٹھے. میں نے جی ارشاد. کہتے ہیں یار مفتی صاحب وہ آپ نے اصل میں ایک نسخہ بتایا ہے اس کے لیے, مردوں میں جو ہوتا ہے نا 60 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو کینسر ہوتا ہے, کہاں کا, پروسٹیٹ کا جو کینسر ہو جاتا ہے نا مردوں کو اکثر. تو مفتی صاحب وہ پروسٹیٹ کے کینسر کے بارے میں آپ نے بڑا زبردست ایک نسخہ بتایا ہے YouTube پہ, تو وہ آپ سے ہم لینے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا میں نے کدھر بتا دیا یار پروسٹیٹ کے بارے میں. کہہ رہے نہیں وہ آپ نے YouTube. جب میں نے دیکھا تو AI سے کسی نے میری ویڈیو بنائی ہوئی تھی, اس میں مردانہ طاقت کی دوائیں بھی بیچ رہا تھا. استغفر اللہ. اور اتنی بےہودہ ویڈیو تھی وہ, اور پروسٹیٹ کینسر سے بچنے کے لیے. تو کسی کمبخت نے اپنی دوائیں بیچنے کے لیے AI سے میری ویڈیو بنائی, اور وہ چلا کے اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ. اور اتنا کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ مفتی صاحب سے ہی جا کے کیوں نہ لے لیں ہم. پھر میں نے ان کو میں نے کہا یار یہ اسٹائل میرا ہو سکتا ہے بات کرنے کا, اتنی بےہودہ مردانہ قوت کے میں نسخے بتاؤں گا لوگوں کے, یہاں بیٹھ گئے. خیر وہ علماء تھے بیچارے, ان کو چلے گئے. پھر وہ پروسٹیٹ کا کوئی مسئلہ تھا کسی کے ساتھ. تو AI جنریٹڈ چیزیں بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں, اس سے ہوشیار رہیں.
کسی نے میرا نمبر چلا دیا, اپنا نمبر ڈال دیا میری تصویر لگا کے, وہ میرا نمبر نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا نمبر ہے وہ. تو اس لیے یہ اسو خدوس کی میں نے جنرلی ایک دوا ہے جن کو نزلہ سر میں جمع رہتا ہے ان کے لیے بہت اچھی دوا ہے, تو آپ نے خرچے پہ کھا لیں, باقی میں نے کسی کی پبلسٹی نہیں کی قبلہ حکیم. عدالتی خلا کے متعلق آپ ایک ویڈیو بنا دیں کہ وکیل حضرات عدالتی خلا کا کیس نہ لیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں عدالتی خلا کے بعد, وکیلوں سے کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے اس پہ. مفتی صاحب جامعہ بنوریا والے مجمع المدارس سے کیوں نکل گئے؟ جامعہ بنوریا والے جامعۃ الرشید کی کسی پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہے, 100% جامعۃ الرشید کی پالیسیوں سے وہ متفق ہیں. باقی وہ کیوں نکل گئے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ جامعۃ الرشید, میری رائے ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے اتنے بڑے بڑے پنگے لے لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہتے. تو باقی 100% ان کی پالیسی وہی ہے, اور جامعۃ الرشید جس طرز پہ کام کر رہا ہے 100% وہ اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اگر وہ اپنا الگ بورڈ بنا لیں, جامعہ والے بورڈ میں نہ رہیں, تو جامعہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تو الگ بورڈ بنا لیں. باقی نظریات ایک ہی جیسے ہیں, تعلیم کا جو ایک نظام ہے وہ ایک ہی جیسا ہے, ان کی بھی شاخیں ہیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب نکلے ہیں مجمع سے تو انہوں نے کوئی جامعہ کے منفی بیان نہیں دیا جامعہ کے بارے میں. تو یہ انتظامی چیز ہے, تو انتظامی چیزوں میں ہوتا ہے ایک استاذ ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے, نکل کے دوسرے مدرسے چلا جاتا ہے, پھر وہاں چلا جاتا ہے, اس میں کیا ہو گیا؟ تو چھوٹی سی بات کو بڑھا لو گے تو تماشا بن جائے گی, ہلکی لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگی. میرا بیٹا 44 سال کی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کی تھی. آپ کا بیٹا 44 سال کی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, کر دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا دیکھ لیں کہ جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہا. خاتون سے بھی ملیں, 44 سال کی خاتون سے. بعض دفعہ کوئی بڑی عمر کی خاتون 1.5 ہوشیاری کر کے لوڑے لپاڑے کو پھنسا بھی رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے مل لیں. اگر وہ شریف شرفا خاتون ہے, کوئی چالاکی نہیں ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے, بالکل 1 نمبر کیس ہے, تو سبحان اللہ, جہاں بیٹا چاہتا ہے وہاں شادی کرو. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں لوگوں سے, جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو نا, کیا خیال ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن پہلے دیکھ لو. ابا کو چاہیے سمجھ لیں, کوئی مسئلہ نہ ہو کہیں. ہے میرے پاس جلدی سے, بس یہ 2 سوال ختم کر کے, اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے. کیا سورہ یاسین کو پڑھنے کا خاص طریقہ مبین تک کہیں ثابت ہے؟ نہیں ثابت نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا پہلے مبین تک پڑھا جائے پھر دوبارہ شروع سے اگلے مبین تک, یہ کہیں ثابت نہیں. کیا اچھی داڑھی لانے کی نیت سے داڑھی کٹانا گناہ ہے؟ جائز نہیں ہے داڑھی کٹانا. اور ڈاکٹروں کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو یہ کہتے ہیں نا کہ بلیڈ چلا